باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں، ممنون ہوں انسامیہ کا کیفٹا کے ادارے کا، جنہوں نے یہ اتنا اچھا پروگرام مینیج کیا اور مجھے آپ سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں، عرب و عجم کے لیے اور تا قیامت تک خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ ہماری نہ سوچ وہاں تک جا سکتی ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ کے امتی ہونے کا مقام وہ ہے کہ جس کی انبیاء آرزو کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت، اس قوم کے ذمہ جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ انبیاء والی ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام ذمہ داری یہ ہمارے کندھے پر ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور آگے پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، دنیا میں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تو اس کا آپ نے کیا حق ادا کیا ہے؟ انسان بنانے کا جو مقصد ہے اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ اپنی تخلیق پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ ہماری قوم، ہم نے دنیا کو وہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ پیدائش کا مقصد، اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق چاہتا تھا جسے عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، اسے اختیار بھی ہو کہ وہ رب کو مانے یا انکار کرے۔ روبوٹک جس طرح فرشتے ہیں وہ روبوٹ ہیں، ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے وہی کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان اسے شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اسے کسی محفل میں یا اکیلا یاد کرتا ہے۔ تو میں یہ پیغام صرف دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہیں، ان کی جو زندگی ہے اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمیں صبر، شکر، بردباری، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا۔ موجودہ دور میں تھوڑی سی بات آگے لے کر جاتا ہوں، اگر مجھے 2 منٹ ٹائم دیا جائے۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک ایسی ریاست کا وجود تھا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل مرضی شامل ہے، کیونکہ ایک ریاست بنائی گئی جس کا نام ہے اسرائیل، وہ مذہب کے نام پر بنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کچھ عرصے اس کے مقابلے کے لیے ایک اسلامی ریاست بنائی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جائیں اور ایک علیحدہ وطن جس کا نام پاکستان ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ پاکستان اور مدینہ طیبہ ایک ہی نام ہے، مدینہ طیبہ پاک شہر، پاکستان پاک سرزمین۔ دوستو، بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے،
میں نہایت درد سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اور ہماری نسلوں نے ادھر رہنا ہے۔ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے اسلامی جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، جس کے مرد شیر جوان ہیں، جس کی عورتیں محنتی ہیں جنہوں نے شیر پیدا کیے ہیں۔ اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اگرچہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے لیکن ان لوگوں کے اندر غیرت موجود ہے۔ مجھے زیادہ ممالک کو جانے کا موقع نہیں ملا لیکن میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، وہاں پر میں عمرے کے لیے گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تمام عالم اسلام پاکستان کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان دشمن ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ ہر طریقے سے، کبھی ہمیں لسانی طریقے سے، کبھی سیاسی طریقے سے، کبھی بھوک کے خوف سے، کبھی کس ماحول سے پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ لڑاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیا نے اینٹی کالا باغ ڈیم کے لیے 5 ارب روپے کا پروجیکٹ رکھا ہوا ہے سالانہ اپنے بجٹ میں کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہ بنے۔ سندھی ہمارے بھائی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو اس ڈیم میں سے وہ بجلی نکال لیں گے، پھکا پانی پھر آپ کے پاس آئے گا۔ لہٰذا ہر بندہ جواب دہ ہے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک پرندہ چونچ کے ذریعے پانی ڈالتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ بھئی اس سے آگ تو نہیں بجھتی؟ میں کہتا ہوں، اس پرندے نے کہا تھا آگ نہیں بجھتی، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اپنا شمار ان لوگوں میں کرا رہا ہوں کہ قیامت والے دن جن کا شمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ آپ سب ذمہ دار ہیں کہ جو لوگ عدم استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرور چاہے نعرہ بھی لگا رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے شعر یاد نہیں آتا، علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ نعرے تکبیر بھی کفر، یعنی کہ بعض حالات میں جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرے تکبیر کا، آپ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں انہیں زیادہ وہ پتہ ہوگا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور اسلام کا نام نہاد روپ ڈھالتے ہوئے پاکستان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ میرا ایک سب سے آسان فارمولہ دیکھ لیں، بھوک اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ بوڑھی عورت جو گند ڈالتی تھی، انہیں بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے بڑھ کر واقعہ طائف کو پڑھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لولوہان کر دیا گیا۔ حکم ہوا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں ان کے اوپر پہاڑ ڈال دیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کسی کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ دوستو، قیامت والے دن ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو پیغام آگے پہنچانے میں اور استحکام پاکستان کے لیے۔ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں، لیکن آپ میرا درد محسوس کریں جو میرے اندر ہے اس قوم کے لیے۔ مجھے شام کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے محافظوں کے ساتھ جب اپنے محافظ ختم کر دیں گے، جب آپ کے محافظوں کا روب نہیں ہوگا تو پھر ہر لوگ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ حال دیکھیں، یہ سیاسی معاملات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں استحکام پاکستان کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں، میرے اوپر جب میں تھانے میں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو میرے اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں کہ آیت الکرسی سنتا ہے تو آیت قنوت سنتا ہے۔ میں یار ایسی باتیں نہیں کرتا، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، میرے پاس اختیارات ہوتے ہیں، میں کسی کو معاف کر دوں یا اسے سزا دے دوں، تو میں ان سے کلمے کا ترجمہ ضرور سنتا ہوں۔
اور میں نے یہ بہت سارے بچے ہیں اپنا یہ جو لگاری صاحب کے اسکول کے، ان کے بچوں کو بھی پہلے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، فرقہ واریت سے بچیں، مسلمان بنیں. اگر آپ والدین ہیں تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. اسی طرح جہاں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا کام ہے دل جوئی سے محنت کریں. میری لاسٹ ٹائم سی ایم صاحب سے پرسنل 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی. میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو پڑھ کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں دیں، جبکہ تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا میں جب بچے پڑھ کر آتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کر کے لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. ٹیفٹا یہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے. سی ایم صاحب نے حوالہ دیا تھا کہ ہم نے ٹیفٹا کو مضبوط کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے لوگوں کو روزگار کی، یہ پورا کریں گے. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا جہاد تعلیم میں ہے. آپ دن رات محنت کریں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بچہ اپنے اساتذہ اور والدین کی قدر نہیں کرتا وہ بچہ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کامیاب ہوں تو اپنے والدین اور اساتذہ کا ادب کریں. استاد آپ وہ چیز ہے جس طرح ایک پتھر ہے، پتھر سے ایک مورت بناتا ہے، ایک مورتی بناتا ہے. ایک کمہار ہے، ایک مٹی سے ایک خوبصورت شاہکار بناتا ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ ہمارے اساتذہ کی مہربانی ہے. ہم ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. ہم اپنے دن کا آغاز اپنے محکمہ سے قرآن پاک کے ترجمے سے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم قرآن پاک سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں سے پڑھتے نہیں ہیں. عمل تو دور کی بات ہے. لہٰذا میرا پیغام ہے سیرت النبی کے حوالے سے خدا کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. اس سے آپ فرقہ واریت سے بھی دور ہو جائیں گے اور صرف مسلمان بنیں گے. جس طرح قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کون سے فرقے سے تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا تھا میرا اس فرقے سے تعلق ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. شکریہ.